حضرت عمر فاروق کی شان ہمیں سرکار کی احادیث سے کچھ یوں بھی ملتی ہے کہ سرکار رب العالمین کا دربار اقدس لگا ہے. سرکار قبر کے سوال و جواب کے معاملات ارشاد فرما رہے ہیں. قبر کے سوال و جواب کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ منکر نکیر آئیں گے, وہ ایسے سوال کریں گے, ایسے سوال کریں گے, یہ معاملات ہوں گے. حضرت عمر فاروق نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ, کیا منکر نکیر میری قبر میں بھی آئیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں آئیں گے. کہا یا رسول اللہ تو کیا معاملہ ہوگا؟ سرکار رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر, تیری قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے, ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ تجھ سے کوئی سوال کرے تو کہے گا, تو ان سے سوال کر ڈالے گا کہ اے فرشتوں, میرا رب تو اللہ ہے, بتاؤ تمہارا رب کون ہے, بتاؤ تمہارا رب کون ہے. وہ فرشتے کہیں گے ایک دوسرے سے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اس عمر کا امتحان لینے آئے ہیں یا اس کو امتحان دینے آئے ہیں, اس کو امتحان دینے آئے ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے اس بات کو نقل فرمایا. امام جلال الدین سیوطی اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد آپ اپنے شہزادے عبداللہ بن عمر کو ملتے ہیں خواب میں. حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت اپنے خواب میں اپنے والد سے سوال کیا کہ اے والد, اے امیر المؤمنین, اے عمر فاروق, آپ جب قبر میں گئے تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا اپنے بیٹے کو, اپنے شہزادے کو, کہ میرے بیٹے, جب میں قبر میں گیا تو جب منکر نکیر میری قبر میں آئے, میں نے ان سے سوال کر ڈالا, آتے ساتھ ہی میں نے ان سے سوال کر ڈالا جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اے فرشتوں, میرا رب تو اللہ ہے, بتاؤ تمہارا رب کون ہے, بتاؤ تمہارا رب کون ہے. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا یہ تو رسول اللہ کا غلام عمر ہے. یہ کہا اور میری قبر سے چل دیے, یہ کہا اور میری قبر سے چل دیے. ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بظاہری حیات طیبہ, بظاہری دور مبارک کے, سرکار کے دور مبارک کے بعد اگر تاریخ اسلام کے کوئی سب سے سنہری لمحات گنے جاتے ہیں تو وہ حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت ہے. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے. حضرت عمر فاروق کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں فراست سے نوازا تھا وہاں ایسا اختیار بھی عطا فرما دیا کہ پتہ چلتا تھا کوئی سرکار کا جانشین بیٹھا ہے, کوئی سرکار کا غلام بیٹھا ہے. مراد رسول عمر فاروق بیٹھا ہے. مسند سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مسند پہ جب عمر فاروق کو بٹھایا حضرت صدیق اکبر کے بعد تو سب ان کو ایسے اختیارات عطا فرمائے کہ ہمیں نظر آتا ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا, مدینہ منورہ میں زلزلے آنا شروع ہو گئے کہ جس کی وجہ سے علاقے کے لوگ, مدینہ منورہ کے لوگ پریشان تھے. حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں, زمین پر پیر کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زمین, اگر تو وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کا اللہ کریم نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ تو ہلے گی, زلزلے آئیں گے اور سب پناہ ہو جائے گا, یعنی قیامت کا وقت آ چکا ہے, پھر تو ہل. لیکن اگر وہ وقت نہیں آیا تو خبردار, رسول اللہ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ دوبارہ مت ہلی, دوبارہ مت ہلی. سامعین, وہ وقت ہے, آج کا وقت ہے. 1400 سال گزر چکے مدینہ منورہ میں, اس کے بعد آج تک کوئی زلزلہ نہیں آیا. مدینہ منورہ میں اس کے بعد آج تک زلزلہ نہیں آیا. ہمیں نظر آتا ہے رسول اللہ کے غلام حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں, جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. مسجد بھر گئی, باہر لوگ ہیں, باہر لوگ ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ باہر جو لوگ ہیں وہ آپ کا خطبہ صحیح طرح توجہ کے ساتھ سن نہیں پا رہے, کیونکہ سورج کی دھوپ جو ہے وہ اتنی تیز تھی کہ کسی نے یہاں ہاتھ رکھا ہے, کوئی کس طرح دیکھ رہا ہے, سورج ان کو تنگ کر رہا ہے. حضرت عمر فاروق خطبہ چھوڑتے ہیں, مسجد سے باہر تشریف لے کے جاتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے سورج, کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کا غلام عمر خطبہ دے رہا ہے اور تو اس کے مقتدی کو, اس کے خطاب اور خطبہ سننے والوں کو جو ہے اپنی دھوپ سے تنگ کر رہا ہے. آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہاں بادل چھا جاتے ہیں, وہاں بادل چھا جاتے ہیں اور دھوپ ختم ہو جاتی ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو آپ کے دور میں اسلام کو وہ فتوحات ملی جس کی مثال دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی, جس کی مثال دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی. اور پھر بھی آپ کا عدل و انصاف ایسا تھا, آپ کا عدل و انصاف اپنے دور خلافت میں ایسا تھا. آج ہمارے حکمرانوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے قریب کوئی کتا بھی جو ہے وہ بھوک سے مر گیا تو عمر کو اس کا جواب دینا ہوگا, عمر کو اس کا جواب دینا ہوگا.
اتنی شانیں میں نے آپ کے آگے رکھی حضرت عمر فاروق کی، لیکن جانتے ہیں حضرت عمر فاروق کی عاجزی کا کیا عالم تھا۔ آج میرا پیغام بھی یہ ہے کہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں، جو رسول اللہ کا غلام ہے، وہ اپنے اندر یہ عاجزی و انکساری پیدا کریں، تب مرتبے ملیں گے، تب مقام ملے گا۔ کہ جب حضرت عمر فاروق کا وقت آخر تھا تو آپ اپنے وقت آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ حضرت عمر کہ جن کی جنت پکی ہے، جن کی جنت پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جن کی جنت پہ اختلاف کرنے والا خود دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ حضرت عمر فاروق، وہ حضرت عمر فاروق کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اس کی زبان سے رب بولتا ہے، وہ حضرت عمر فاروق کہ جب کوئی وہ غصے میں آ کے اپنی مونچھ مبارک پہ ہاتھ پھیرا کرتے تو اللہ کا عرش لرز جاتا، اللہ کا عرش لرز جاتا۔ اتنی شانوں والے عمر فاروق کا جب وقت آخر آیا، جب وقت آخر آیا تو آپ رونا شروع ہو گئے، زارو قطار رونا شروع ہو گئے، ایک تنکے کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کاش عمر دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا، یہ تنکا ہوتا کہ اس کو یہ آگے کے جو حساب کتاب ہے، جو سوال و جواب ہے، ان سے نہ گزرنا پڑتا، ان سے نہ گزرنا پڑتا۔ یہ عاجزی اور انکساری تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت عمر فاروق کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔